أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے۔ اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے، اور باقی نمازیں بھی اللہ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی چند آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کا ذکر کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی۔ اب ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ قیامت کوئی نہیں آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بہترین اور خوبصورت ترین جواب دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، اور ہڈیاں بھی ایسی کہ رفاتا چورا چورا، یعنی جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، مٹی کی طرح ہو جائیں گی، غبار کی طرح ہو جائیں گی، ہوا کے اندر اڑ جائیں گی، تو پھر کیسے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا یقیناً بے شک پھر ہم البتہ ضرور اٹھایا جائے گا ایک نئی پیدائش میں؟ یہ کیسے ممکن ہے جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی؟ سورہ یاسین کے اندر بھی آتا ہے کہ مَن یحیی العظام وہی رمیم، کہ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ کون ہمیں دوبارہ نئی زندگی عطا کرے گا؟ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں کہ آپ کسی قسم کا پتھر بن جائیں، او حدیدہ یا لوہا بن جائیں۔ یعنی مٹی کے اندر تو آثار ہیں زندگی کے، کہ مٹی کو اگر پانی دیا جائے تو وہ مٹی پھول جاتی ہے، اس سے نباتات اگتے ہیں، اس سے زندگی اگتی ہے، زندگی اس کے آثار دیتی ہے مٹی کے اندر، لیکن تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، یا اس سے بھی بڑی کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جس کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہو کہ وہ زندگی نہیں قبول کر سکتی۔ اب دیکھیں پتھر کے اوپر پانی لگایا جائے تو پانی بہ جاتا ہے، لوہے کی بھی یہ صورتحال ہے، ان کے اوپر زندگی کے آثار کم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، او خلقم مما یکبر فی صدورکم، یا تمہارے خیال میں کوئی اس سے بھی بڑی مخلوق جو زندگی نہیں قبول کر سکتی وہ مخلوق بن جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں پھر بھی دوبارہ زندہ کر لوں گا۔ یعنی اتنی اللہ تعالیٰ پکی اور مضبوط بات کر رہے ہیں کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، جب تم دوبارہ مٹی بن جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ اگر تمہارے خیال میں یہ مشکل ہے تو اللہ فرماتے ہیں تم پتھر بن جاؤ، مٹی بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، کہ اور مخلوق کے اندر چلے جاؤ، میں وہاں سے بھی تمہیں زندہ کر لوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا طے شدہ فیصلہ ہے کہ اللہ نے دوبارہ زندہ کرنا ہے، دوبارہ اللہ کے سامنے جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے۔ یہ جس طرح ہم اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، محمد کریم علیہ السلام کی ذات کے اوپر، آپ کی نبوت کے اوپر ہمارا یقین ہے، اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے اوپر بھی اسی طرح یقین ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہرگز ہوگا، یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ سورہ روم ہے، اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 19 ہے غالباً، کہ اللہ فرماتے ہیں میرے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا اور دوبارہ پیدا کرنا دونوں برابر ہیں، میرے لیے یکساں ہیں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، پہلی مرتبہ پیدا کرنا قدرے مشکل لگتا ہے انسان خیال کرے تو، یعنی انسان کے عقل میں دیکھا جائے، لیکن جب دوسری مرتبہ پیدا کرنا بالکل مشکل نہیں ہے،
جب پہلی مرتبہ اس کا ڈھانچہ، اس کا نمونہ، اس کا سارا طریقہ کار موجود ہے تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ عن قریب کہیں گے فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، یہ عن قریب کہیں گے کہ پھر یہ ایسا کون کرے گا، دوبارہ زندہ کون کرے گا، ہمیں کون دوبارہ لٹائے گا اس زندگی میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی تمہیں دوبارہ تمہیں زندگی میں لٹائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، آپ دیکھیں گے ان قریب وہ آپ کی طرف تعجب کے ساتھ یا مذاق میں اپنا سار ہلائیں گے، جیسے انسان سارا لاتا ہے اوپر سے اوپر، نیچے سے اوپر کو یا اوپر سے نیچے کو، یعنی تعجب میں یا مذاق میں اپنا سارے ہلائیں گے کہ ہاں پھر کیسے زندہ ہوں گے، کون زندہ کرے گا، یہ بھی کیسے ممکن ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سوال کریں گے اپنا سارے ہلا کر وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ، وہ دن کب آئے گا، وہ دن کب آئے گا جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، وہ دن کب آئے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی فرما دیجئے عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، امید ہے کہ وہ دن قریب ہے۔ میرے محترم بھائیو، جس دن کو طے شدہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ وہ دن آنا ہے، وہ کتنا بھی دور ہو وہ قریب ہی ہوتا ہے، جس نے آنا ہے، جس کے اندر اس کے اندر کوئی لا علمی نہیں، کوئی جہالت نہیں، یا کوئی ایسی خرابی نہیں کہ وہ دن نہ آئے، جس نے آنا ہی آنا ہے اور جس کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ دن انتہائی قریب ہے۔ میرے محترم بھائیو، انسان اس کو قریب ہی سمجھے۔ یہ جہالت ہے کہ پتہ نہیں وہ کب دن آئے گا، جب آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ میرے محترم بھائیو، یہ بہت بڑی جہالت ہے، بلکہ انسان کو اپنا عقیدہ اس حد تک لے کر آنا چاہیے کہ وہ دن جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ قریب ہے تو بس وہ قریب ہے، میں اپنی تیاری کروں، میں نے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو میں ان الجھنوں کے اندر نہ رہوں۔ آئے گا تو دیکھی جائے گی، جب وہ وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی، ابھی تو میں جوان ہوں، بوڑھا ہوں گا، تب بیمار ہوں گا، تب مروں گا۔ نہیں میرے محترم بھائیو، یہ سوال فضول سوال ہے۔ بس انسان کے ذمہ یہ ہے کہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھے کہ وہ دن آنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، حساب ہونا ہے، اور وہ انتہائی قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا بھرپور جواب دیا ہے کہ تم کوئی بھی مخلوق بن جاؤ، جہاں بھی چلے جاؤ، جس مخلوق کے اندر چلے جاؤ، میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے دوبارہ زندہ کرنا۔ تو میرے محترم بھائیو، ہم انسانوں کی دوبارہ زندگی ہے مرنے کے بعد، اور اس کے پیچھے مقصد بھی یہی ہے کہ جو اچھا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ انشاءاللہ اچھا کرے گا، اور جس نے بغاوت اور سرکشی اور اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزاری ہے، اللہ نے اس کو سزا دینی ہے۔ یہ دن اس لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سرخرو فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس عقیدے کو ہمارے دلوں کے اندر مضبوط فرمائے، اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کبھی کوتاہی معاف فرمائے۔